الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک دی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں۔ آج کی یہ محفل پاک محمد ساجد بٹ صاحب ان کے گھر پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیوز و برکات سے اہل خانہ کو مالا مال فرمائے، ان کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے کل گزارش کی تھی آپ سے کہ چاند کی تاریخ کی وجہ سے اشتہار ہم نے پہلے ترتیب دینا ہوتا ہے، تو چاند کی تاریخ کی وجہ سے یہ آج کی محفل ڈبل ہو گئی۔ تو میں نے کل گزارش کی تھی کہ کسی بھی محفل کو ہم ادھورا نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مکمل کریں گے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ختم کر کے اپنے ٹائم پر محمد بوٹا صاحب مسجد بہار مدینہ کے عقب میں ان کا گھر ہے، وہاں پر محفل شروع ہے، انشاءاللہ وہاں پر بھی شرکت کرنی ہے۔ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم ہر گھر کے اندر جا کر اللہ رسول کی بات، جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور پیغام پہنچانے میں ہمارا جو ذریعہ لوگ بنتے ہیں، جو اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بڑے معتبر لوگ ہوتے ہیں ہمارے لیے، بہت ان کا مقام ہے ہماری نظروں میں کہ جو اللہ رسول کے پیغام کے لیے اپنے گھر کو مختص کرتے ہیں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی گھر میں رہتا ہے، بڑے پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ جسے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اس کے رزق سے کچھ پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر لگائے، یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ تو ابھی دیکھیں نا، جو ماحول بن چکا ہے، جو صاحب نعت پڑھ کے گئے ہیں، جو ماحول اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک ڈھانچہ بن چکا ہے۔ تو میں آپ کی جو ایک نظریہ ہے اس وقت، اور جستجو، اور ایک مرکز پر اس وقت جو آپ اکٹھے ہیں، تو میں اس سے آپ کو منتشر نہیں کرنا چاہتا، میں وہیں سے بات کو آگے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جس ہستی کا ابھی ذکر ہوا ہے، سرکار ابو طالب کا، کائنات کے اندر اسلام پر اگر سب سے زیادہ جس کے احسان ہیں تو وہ جناب سرکار ابو طالب کے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنی ساری زندگی حضور کی حفاظت میں وقف کرنے والی ذات، اور توحید و اشاعت کا اللہ نے جو پہلا گھر مقررہ کیا وہ سرکار ابو طالب کا مقررہ کیا، جس گھر سے سب سے پہلے توحید کا پیغام اقوام عالم تک پہنچایا گیا، اور عرب کے لوگوں کو جس گھر میں پہلے دعوت دے کر اہتمام کیا گیا توحید کی اشاعت کا، وہ سرکار ابو طالب کا گھر تھا۔ اللہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ سرکار ابو طالب کے گھر کو اللہ نے توحید کے اشاعت کے لیے مقررہ کیا، پھر ایسا یہ گھر مقررہ ہوا
کہ قیامت تک اب توحید بھی اسی گھر سے ہے، رسالت بھی اسی گھر سے نکلے گی، اور امامت بھی اسی گھر سے نکلے گی۔ پھر اللہ نے انعام یہ دے دیا سرکار ابو طالب کے گھر کو کہ ہر بندہ مومن جناب سرکار ابو طالب کے گھر پر درود پاک پڑھتا ہے۔ دنیا میں 1,24,000 کم و پیش نبی تشریف لائے، واحد حضور کی ذات ہے کہ جن کی آل پر اللہ نے درود واجب کیا ہے۔ اب دیگر نبیوں کی بڑی وراء الورا شان ہے، ہر نبی بڑی آن والا ہے، شان والا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، سارے نبی بابرکت ہیں، لیکن درود جو ہے نا یہ اللہ نے صرف محمد عربی کی آل پر واجب کیا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، کبھی غور کیجئے کہ آل ابراہیم کون ہے؟ آل ابراہیم کون ہے؟ وعلی آل ابراہیم، جو آل ابراہیم ہے اس پر غور کریں، اور آل محمد پر غور کریں۔ یہ دو گھر تو بنتے ہیں، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو یہ ایک ہی گھر ہے۔ بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف جب نبوت کو اللہ نے منتقل کیا تو حضرت اسماعیل کی لڑی سے فقط حضور نبی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم کی آل پر درود پڑھو، تو ابراہیم کی آل میں حضور ہیں، درود حضور پر، ابراہیم سے لے کر حضور تک، اور پھر حضور سے آل حضور تک۔ یہ علیحدہ نہیں ہے، ایک ہیں، یہ دو گھر بن گئے نا بھائی، ایک مینا والے ہیں، کربلا والے ہیں، دو گھر لازمی ہیں، لیکن جو درود ہے یہ ایک ہی گھر پر ہے، اور وہ گھر ہے آل محمد کا۔ تو اللہ نے یہ اعزاز سرکار ابو طالب کو عطا فرمایا۔ پھر ذرا غور کیجئے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، احادیث کو دیکھیں کہ سرکار ابو طالب پر ہمارے اکابرین کے اندر بھی دو گروہ شروع سے رہے ہیں، 3 گروہ بھی رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی حضرت ابو طالب پر کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا۔ جس نے بھی کیا، اگر کوئی نہیں بھی قائل تو اس نے بھی جناب اور اچھے الفاظ سے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا ہے۔ یہ حسن اخلاق بھی ہوتا ہے، اور اہل علم کا یہ شیوہ ہوتا ہے کہ اختلاف بھی بڑے تحمل مزاجی سے اور ادب کے دائرہ کار کے اندر رہ کے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلافات جائز ہیں، مخالفت جائز نہیں۔ ہماری یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اختلاف اس معاملے میں کریں کہ جن کے گھر کے اندر نبوت اور رسالت ہو اس گھر پر ہم تنقید یا اس گھر کو ہم ماپ توڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اس گھر کو اللہ نے مرکز توحید اور مرکز رسالت بنایا ہے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اختلاف کرنے والے بھی بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو قائل ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ 1200 سالہ تاریخ کے اندر اختلافات کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے کچھ نہیں ایسے جملے بولے، لیکن فی زمانہ کچھ ایسے ناخلف لوگ ہیں جو نہ اکابرین کے ہیں، نہ اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ فتنہ پرور لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے سخت جملے جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام پر بولنا شروع کیے۔ تو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ لوگ بولیں تو پھر سرکار ابو طالب کی ہر طرف پھر دھوم مچی ہے، پھر ہر طرف دھوم مچی ہے۔ کیوں کہ ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے۔ سرکار ابو طالب کو ہم ابو لہب کی طرح کھینچ کر کوئی ریاتی نمبر نہیں دے رہے ہم۔ اب ابو لہب جو ہے پکا کافر ہے کہ نہیں؟ اہل سنت جو ہے نا، ہم اہل سنت، ہم اس کو بھی کچھ ریاتی نمبر دیتے ہیں، بے حضور کا چچا سمجھ کے دے رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، لیکن ریاتی نمبر سارے اہل سنت دیتے ہیں اسے۔ کہتے ہیں کہ جناب
اس نے حضور کی آمد میں خوشی بنائی، اس کی انگلیوں سے شہد دودھ نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن جس دن اس نے خوشی بنائی تھی اس کی عذاب کے اندر اللہ تخفیف کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ جو سرکار ابو طالب پر کیچڑ اچھالتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بھی یہ روایت پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق نص قطعی ہو اور پوری صورت قرآن پاک کی اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہو، جس کے ہاتھ توڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اللہ نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے بقول شخص سے اگر تم شہد اور دودھ کی نہریں نکالتے ہو تو ذرا غور تو کرو، جس نے ساری زندگی ہاتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اٹھائے ہوں۔ ابو لہب کو کیوں کہا تبت یدا ابی لہب و تب؟ کیوں کہا؟ وہ پتھر اٹھا کر حضور پر پھینک رہا ہے، حضور پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کو جلال آیا، فرمایا ابو لہب تو میرے نبی پر اپنا ہاتھ اٹھاتے تیرے دونوں ہاتھ نہ ٹوٹ جائیں تو تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ یعنی وہ کافر ہو کر جب اس نے حضور پر ہاتھ اٹھایا تو اللہ کو اتنا اس پہ غصہ آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ چاہتا تو اللہ فوری توڑ دیتا، ایک سیکنڈ سے پہلے اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، ختم ہو جاتے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کسی نے فوری چپیڑ مار دینا یہ اور بات ہے، اور کسی کو اپنی نظروں سے گرا دینا اور بات ہے، کسی کے ساتھ لڑنا اور فوری بدلہ لے لینا اور بات ہے، اور کسی کو اپنا نظروں سے گرا کر مسلسل اسے ڈی گریڈ کرنا یہ اور بات ہے۔ اللہ مسلسل اسے ڈی گریڈ کر رہا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، ہاتھ ٹوٹے تو نہیں اس کے کہ ٹوٹ گئے تھے؟ بھائی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن اللہ کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کیونکہ تو نے سرکار کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اگر وہ ہاتھ جن کی مذمت اللہ کرے، جن کی مذمت میں صورت نازل ہوئی، اگر ان ہاتھوں سے دودھ نکل سکتا ہے تو پھر قربان جائے نا سرکار ابو طالب کے ہاتھوں پر۔ یہ وہ کون سے ہاتھ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، کہ اگر کوئی حضور کی طرف آئے گا نا تو پہلے میری لاش سے گزرے گا، پہلے میری لاش سے گزرے گا، کوئی انگلی اٹھائے گا تو پہلے ابو طالب سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے گا۔ سرکار ابو طالب کے بڑے احسان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب مملکت اور اقتدار پر آدمی فائز ہوتا ہے نا تو بڑے دوست ہوتے ہیں اس کے، اور جب اس کے جیب میں پیسہ ہو اور جب کوئی نہ ہو اس وقت جو ساتھ چلے وہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔ سرکار ابو طالب نے تو اس وقت حضور کا ساتھ دیا نا جب پورا مکہ، مشرکین مکہ ایک طرف تھے اور تنہا حضور دوسری طرف تھے۔ جناب ابو طالب اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے اور کہا بھتیجے تیری طرف کوئی بعد میں آئے گا، پہلے ابو طالب اس سے نپٹے گا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا ذوق ہے، اور ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے۔ ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے، لیکن نصیب اپنا اپنا ہے۔ کسی کو کیا ملا ہے، کسی کو کیا ملا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضور کو راضی کرنا ہے نا تو حضور کے قرابت داروں کا خیال کرنا ہے، حضور کی نسبت کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ حضور کی نسبت کا خیال نہیں کر رہے تو کیا حضور آپ سے راضی ہوں گے؟ قطعاً حضور ناراض ہوں گے، سخت ناراض ہوں گے، آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ حضور کی نسبت کا خیال کریں، اور حضور کی یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ ابو طالب سے حضور کتنا پیار کرتے تھے، سنیے ذرا روایت۔ اوشی چو سارے پریشان تو نہیں نا؟ اے پتر کھول کے دے پانی پا اٹھے جاؤ، قاری صاحب نے اٹھے جاؤ، میرے حال توجہ کرو تسی ذرا۔ میں اپنی بڑی گل روزانہ روٹین دی کرنی ہے نا، مینوں کوئی اجلت نہیں کہ میں اگلے گھر جانا، میں جاؤں گا اتنے، لیکن میں اپنی پوری گل تسلی نال تہنوں کر کے جاؤں، جن کوئی مینوں گل آؤندی انہیں میں کر کے جاؤں گا۔ تسی انہیں ٹینشن نہ لیا جی گھر والے یا دوجے بلو جی انہوں نے کوئی جلدی سی نہیں، میرا مزاج ہی انج ہے، میں انج ہی گفتگو کرنا۔
سرکار ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے نال کنا پیار کردے سن تے حضور انہاں دے نال ہے. ਇਹਦਾ مثال ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ ਨਾ ਦੀ ਸਾਂ ਜਿਸ ਸਾਲ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਮੁਲ ਖੁਜ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾਹਦਾ ਜਨਾਬ ਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ. اٹھاؤ بخاری مسلم جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ اور جناب سرکار ابو طالب فوت ہوئے نے اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، غم والا سال. غم اپنے دا بنایا جاندہ ہے، بیگانیاں دا نہیں بنایا جاندہ. ٹھیک ہے جی فلانی جگہ دے لکھیا تو فلانے مولوی نے لکھیا، سانوں کسے مولوی نہ کوئی تعلق نہیں. اسی بھائی انہوں بھی سلام کرنے او دی اپنی تحقیق ہے، ساڑی اپنی تحقیق ہے، ساڑی اپنی تحقیق ہے، او دی اپنی تحقیق ہے. اسی اپنی لین دے ہیں. اسی جنہ میں جو حضور آئے نے انہوں نے پاک سمجھنے ہیں تے جڑے حضور وچوں نے انہوں بھی اسی پاک سمجھنے ہیں. جنہ جو حضور آئے نے انہوں ورگا بھی کوئی نہیں اور جڑے حضور دے وچوں نے انہوں دے ورگا بھی. اگر کوئی پوچھے دلیل تے اسی تے بھئی اہل سنت ہیں اور اہل سنت نو اے دلیلاں دین دی ضرورت نہیں. اہل سنت حضور دی نالین دی تشبیہ نو بھی سر تے چکدا ہے. اے گل کہ نہیں؟ نالین پاک پیراں ہی پان والی جُتی نو آندے نے اور انسانی لباس وچ نالین پاک سب تو کم تر ہوندا ہے. جو پگڑی دا مقام ہے نالین دا مقام، جو کپڑیاں دا وہ نہیں. جُتی جُتی ہوندی ہے لیکن سرکار نے جڑی جُتی پائی ہے نا سر پہ رکھنے کو جو مل جائے تو پھر کتھے گئی گل؟ جنوں تیرا یہ عقیدہ ہے کہ جُتی حضور دی سر تے رکھنا سے لب جائے تو پھر اولاد کتھے گئی حضور دی یار؟ حضور دا خون کتھے گیا؟ اے تے جز نہیں ہے، اے حضور دے جسم دا حصہ نہیں ہے. لباس حضور دے جسم دا حصہ نہیں، حضور دا نالین حضور دے جسم دا حصہ نہیں. حضور دے جسم دا حصہ الفاطمہ بدعت منی، حسین منی و انا من الحسین، علی منی و انا من. یہ حضور کی جسم کا حصہ ہیں یار. کتھے مولوی پھرنا ہے تو؟ کننا راویں لوکاں نو لے کے ٹر گیا اور کڑیاں کڑیاں لوکاں نو گلاں سنانا ہے. ایک سائڈ دے تے تیرا عقیدہ ہے کہ حضور دے نالے نے پاک لب جان تے میں سر تے رکھ لاں تے دوجے پاسے تو حسن حسین دی گل کریں تے نال ہی مٹھا پے کے تیرے منہ تے جناب 12 وج جان، تیرے منہ تے جناب پریشانی دے اثار آ جان. ایدا مطلب ہے تو عاشق رسول کوئی نہیں. عاشق رسول ہوئے تے حضور دی سب دی وڈی سنت ہے وے کہ حسن حسین نال پیار کرنا. اے سنت نہیں کدی کسے دسی تانوں بے حضور دی سب تو وڈی سنت ہے خطبہ جمعے دا چھڈ کے حسن حسین نو اپنی گود ہی بٹھا لینا. تو پتہ یہ چلا میرے دوستو بزرگوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی نا کفار مکہ کی اور مشرکین مکہ کی، اب دشمنی بڑی سخت تھی، کوئی چھوٹی دشمنی نہیں تھی. حضور علیہ السلام مسلسل غزوات میں جنگوں میں رہے اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے نا تو یہ ساری دشمنی حضرت علی سے شروع ہو گئی اور پورا زور ماریا نا انہوں علی تھے جدوں. ہر سائڈ دیکھو پوری کائنات جمع ہو جائے نا اللہ دی قسم علی نہیں سمجھ آندا لوکاں نوں. علی سمجھ وہ جنہاں نوں علی نہیں سمجھ آندا انہاں نوں نبی کی سمجھ آئے. جن کو علی سمجھ نہیں آیا آج تک بھئی وہ علی ہے کہ جناب رکاب میں ایک پاؤں رکھتا ہے دوسرا رکھتے ہوئے قرآن پڑھ لیتا ہے. وہ علی ہے جو زمین پر بیٹھ کے تخت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک نگاہیں دوڑا لیتا ہے. وہ علی ہے جو پورے زمین و آسمان کے وزن کو اٹھا لیتا ہے. تو جدوں لوکاں نوں ایک گلاں دسیے تو لوکی نے یہ علی تے نبی کو ود گیا جی بھائی. کیوں کہ انہاں جناب جڑا نبی ہے اپنے مولوی کو سنیا ہوندا ہے کہ جناب نبی تے بس نہیں ہوندا ہے کہ بس انہیں اللہ دا پیغام پہنچایا، دیوار دے پیچھے دا انہوں پتہ کوئی نہیں. نبی تے کچھ بھی نہیں کر سکدا، وہ تے اپنی اولاد نوں نہیں بچا سکدا. جدوں ایندیاں گلاں سنیاں ہون تے ساڈے کسے بندے کولوں سنن وے علی دا اے مقام ہے تے پھر لازمی انہاں نوں لگنا ہے وہ گل وہ جھوٹ نہیں آندے، وہ سچ آندے نے. انہاں نوں واقعی پیچھے لگدا، انہاں نوں یہ دسو کملیو علی ساڈے کولوں سنے نبی ساڈے کولوں سنو. اینیاں تکبیر اتنی فضیلت ہونے کے باوجود
تخت السرا سے لے کر عرش محلہ تک دیکھنے والا۔ ایک دن حضرت علی جا رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اٹھنی گٹھری پاس رکھی ہوئی ہے۔ کہا جب علی گزرے تو کہا بیٹا یہ نہ مجھے اٹھا میرے سر پہ رکھ دے۔ جی میں جناب پٹھے بنائے انہیں کسی نے، بابا تاج دین نہیں آیا ہونا، تو پٹھیاں دا انہیں جناب وڈا سارا وہ بن کے نہ پرالی رکھی ہوئے تے بندے لنگھ نہیں آیا، پترا میرے سر تے رکھا لیں آندے ہو کہ نہیں۔ وہ بڈھی بیٹھی سی، انہیں کول گٹھری رکھی ہے تے علی پاک کولوں گزرے نے تے علی جلدی جلدی جا رہے سن، نماز دا ٹائم ہو گیا سی تے آکھیا پترا میرے سر تے رکھ لیں تے اینی کوئی گٹھڑی سی۔ مولا علی اودے لائن کر کے ہاتھ پایا نا تو محسوس ہویا وہ چوکھی وزنی، لیکن آپ نے چک لی، چکے اودے سر تے جدوں رکھی نا تے مولا علی نوں اندازہ ہویا کہ بھئی یہ تو بڑی وزنی گٹھڑی ہے، لیکن حیرانگی اس نال ہوئی کہ جڑی بڈھی سی مائی بڑی ماڑی جئی وہ ایک منٹ ہی لے کے ٹر گئی ہے۔ آخیا جنوں علی چکدیاں محسوس کیتا ہے تے یہ کون سی، بس بہرحال محسوس نہیں کیتا۔ آپ نماز ال ٹر پے تے جدوں نماز پڑھی فارغ ہوئے نے تے حضور ویکھیا علی ال تے مسکرائے، نبی پاک علیہ السلام مسکرائے تے علی بھی مسکرائے۔ اور ایک دفعہ مسکران دی گل نہیں، بسا اوقات نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوندے سن، حضرت علی آمدے سن تے حضور نماز پڑھ رہے نے تے باہر حضرت علی دروازے تے آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے نماز وچ اشارتاً کھانسی کیتی تے علی پاک واپس ٹر گئے نے۔ پھر دوجے دن آئے نے، حضور نے پھر کھانسی کیتی، علی پاک اندر آ گئے نے۔ جڑا گارڈ کھلوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ، تے علی پاک دے اگے انہیں عرض کی یا علی کل حضور انہیں کھانسی کی تے تسی جناب ٹر گئے ہو واپس، آج کھانسی کی تسی اندر آ گئے ہو، یہ مینوں سمجھ نہیں لگی۔ اس وقت حضرت علی خاموش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اے گل میری ہے تے سمجھدا علی ہے۔ بے کھانسی نال کدی واپس جانا ہے تے کدی رہنا ہے۔ رموز سر دل بے دل چیدان دے، اے دل دیاں گلاں جی دے دل ہی نہیں وہ کی سمجھدا ہے۔ تو گٹھڑی جناب نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، علی بھی مسکرائے تو حضور نے آکھیا علی جڑی مائی بیٹھی سی رستے چ وہ کون سی تے وہ گٹھڑی کی سی؟ آکھیا اللہ دا رسول بہتر جاندے نے جی۔ کمال ہوندا ہے کہ وڈا بندہ پوچھے نا گل تے آکھے تسی بہتر جاندے ہو، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا وہ مائی نہیں تھی، وہ جبرائیل تھا۔ اے جڑی گٹھڑی سی نا تے 7 زمیناں 7 آسمانہ دا وزن سی اودے چ تے تینوں چیک کرن واسطے جبرائیل آیا سی کہ علی دی طاقت نو میں ویکھاں تے تو جناب ایک ہاتھ نال چک کے اودے سر تے رکھ چھڑی۔ جو آدمی اتنی قدرت والا ہو، اتنی شان والا ہو، اس کو علی کہتے ہیں، اور وہ جن کے قدموں میں بیٹھے اور جن کے جوڑے اٹھائے اسے نبی کہتے ہیں۔ اس لیے جن کو لوگوں کو علی نہیں سمجھ آتا وہ نبی کیا سمجھیں گے، وہ حضرت سرکار ابو طالب کی کیا شان بیان کریں گے۔ دوسری بات، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آتا ہوں۔ بڑی دفعہ میں نے آپ سے بات کی، دیکھیے کہ سرکار ابو طالب حلیمہ سعدیہ، ہر مولوی اہل سنت دا حلیمہ سعدیہ دا ذکر کردا ہے میلاد وچ۔ حلیمہ سعدیہ نے بکریاں دا بھی ذکر کردا ہے، گھر دا بھی ذکر کردا ہے، حلیمہ سعدیہ دی لوریاں دا بھی ذکر کردا ہے، جناب شیمہ دا ذکر کردا ہے، ساریاں گلاں حلیمہ سعدیہ دی کیتیاں جاندیاں نے۔ کدی مولوی نے پوچھو حلیمہ سعدیہ مسلمان ہوئیاں سن کہ نہیں؟ دس کدوں مسلمان ہوئیاں نے؟ 2-2.5 سال دے سرکار سن تے واپس مکے چھڑ کے وہ آ گئی ہیں، دساں کدوں نے؟ تے آکھے گا نہیں، وہ آکھے گا مسلمان نے، مومن نے، انہاں دے گھر حضور رہے نے، انہاں دا دودھ پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب کسی غیر مسلم دا دودھ نبی نو پین دی اجازت ہی نہیں دیندا، تے پھر کی خیال ہے ابو طالب دے متعلق؟ سرکار حلیمہ سعدیہ دے متعلق تے تیرا میلاد مکمل نہیں ہوندا جنہ 2 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر ہی رکھے ہے، تے سرکار ابو طالب تو بغیر تیرا میلاد کیویں پورا ہو گیا جنہ 53 سال تک حضور دا ساتھ دیتا ہے؟ کیویں پورا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگو، یہ جذباتی گلاں ہو سکتی ہیں، کوئی بندہ کردا ہے، اسی اودے نال لڑدے نہیں، اسی صرف یہ آنے ہاں کہ اپنے کلمے دی فکر کرو۔ اسی جدا کلمہ پڑھے اودے
جڑے احسان مند لوگ نے انہاں دے اتے تنقید دے نشتر نہ چلائیے، اسی اپنے کلمے دی فکر کریے کہ اسی کی ہیں۔ باقی او ذاتاں نے جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف ساتھ نہیں دیتا، حضور تے سرکار ابو طالب دی اولاد سب تو زیادہ قربان ہوئی ہے، مال سب تو زیادہ قربان ہویا ہے، یہ سرکار ابو طالب دی اولاد ہی ہے نا کربلا وچ، تے قربان ہی ہوئی ہے۔ کیوں کہ سرکار ابو طالب نے چھوٹی عمر وچ بچیاں نوں دس چھڑیا سی کہ رات نو بسترے چینج کر کے لیٹیا کرو، اگر کافر حملہ کرن تے توڑے چو کوئی بھرا ٹر جائے تے مینوں غم نہیں، محمد نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تے او جدوں سبق ملیا سی تے پھر جناب ہجرت والی رات بھی ویکھ لو، مولا علی بستر تے ستے، اس بستر تے اس وقت سونا وہ پھولوں کی سیج نہیں تھی، وہ کانٹوں کا راستہ تھا۔ جب تمام قبائل حضور پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں تے آج اس بندے نال دشمنی ہوئے تے پتہ ہوئے رات نو حملہ ہونا، بندہ مکان چھڑ کے دوجی جگہ تے ٹر جاندا ہے۔ کوئی ادا یار ہوئے، کوئی ادا سجن آکھے میں تیرے مکان ہی جا کے آج سونا، کدی کوئی بندہ آگے ہو کے حامی بننے سے تیار نہیں ہوئے گا کہ یار خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے فرمایا ابو اے علی میرے بستر تے سو جا تے سویرے امانتاں لوکاں دیاں دے کے تے آ جائیں واپس۔ جناب علی پاک کو حضرت ابو بکر پوچھا جناب مدینے چ کہ علی تیرے جسم دی مثال ہے وے کہ اگر تینوں تیر لگ جائے تے اسی کھچ دے دئیے تے نکل ہی نہیں، بڑا ڈاڈا جسم ہے تیرا، تے تیرا اعلان ہے وے تیر کڈنا جے تے میں جدوں نماز ہی کھلواں نا تے ادوں کڈ لیا کرو۔ اور تیر کڈن دا سمجھو کہ نہیں؟ تیر کڈنا یہ ہوندا ہے کہ جدوں تیر لگ جاندا ہے نا جسم وچ تے انہوں پھر کھچ کے جڑا لوہا ہوندا ہے وہ باہر کڈنا ہوندا ہے تے پھر زخم جڑا ہے وہ دے اسے مرم پٹی کرنی ہوندی۔ تے سرکار حضرت علی المرتضیٰ نو جدوں کوئی تیر لگ جاندا سی نا تے بندے پاویں دو چار بھی کھچن نال ہون، جسم اتنا ڈاڈا سی آپ دا، بوری دا لباس آپ پاندے سن تے جدوں غصہ آندا سی تے جسم دے جڑے بال نے نا یہ بوری دے لباس وچوں باہر آ جاندے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صاحب۔ لیکن جدوں تیر لوکاں نے کھچنا نہ نکلنا تے آپ نے فرمانا رہن دیو یار میں جدوں نماز پڑھاں گا نا ادوں کڈ لیا۔ کیوں؟ جدوں اللہ دی بارگاہ جاندے سن علی تے جسم اتنا کوئی نرم ہو جاندا سی کہ ایک ہاتھ نال پھڑ کے تیر باہر کڈ لو۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ ابو الحسن علی یہ دسو کہ تسی کدی کوئی ایسی رات گزری ہوئے کہ جس رات تسی سکون نال ستے ہو؟ تے آپ نے فرمایا ہجرت والی رات۔ انہاں کہ ہجرت والی رات بڑی ڈیفیکلٹ بڑی ڈینجرس رات سی بھائی، اس رات حملہ ہونے دا خدشہ سی۔ آپ نے فرمایا حضور نے آکھیا سی نا کہ سو جا تے سویرے اٹھ کے امانتاں دیں، جدوں حضور نے سویرے تو اٹھنا ہے مینوں کاہدا ڈر سی، پھر مینوں ڈر ہی کوئی نہیں سی، میں سویرے اٹھنا ہے امانتاں دینیاں نے، آرام نال ستے رہنے۔ سرکار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جنہاں نوں ابتدائے ایام تو بستر تے سلان دی عادت ہوئے نا وہی پھر بستر دشمنی تے بھی سوندے نے۔ اور یہی حضرت علی المرتضیٰ نے انہاں دی اولاد جڑی سی کربلا وچ پھر اپنی تمام جوانیاں بڑھاپے بچپن ہر چیز حضور دے دین تو قربان کر دیتی۔ تو بندہ مسلمان اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، کچھ بھی نہیں کر سکتا، انہاں دا نام تے لینا چاہیے۔ وہ کنا بدبخت آدمی ہے کہ انہاں دا نام لیندیاں بندہ انج سوچی پی جائے تے پسینے آ جان تے اپنے پیر دی گل کرنی ہوئے تے ایک ایڑی تے کھلو کے پوری رات تو لگا رہنا ہے۔ وہ تیرے پیراں ورگے کروڑاں پیر ہونا تے علی اصغر دی جتی دے برابر نہیں۔ کی گلاں کرنا ہے؟ ولایت کا سر چشمہ اور منبع مولا علی دا گھر ہے تے تو اپنے پیر دی جنی مرضی گل کر۔ ہن مینوں ایک بڑی عجیب جی اور بڑی پریشان کن گل میں تمہیں سنان لگا۔ میرے تعلق واسطے والے بندے نے وہ قوالی کرواندے نے سال بعد، ان گل سمجھن والی جڑے بندے سمجھ جان کے میں انشاءاللہ اپنی گل ختم کر لگا۔ آدھے نے اسی قوالی کراندے ہیں تو انہاں دے جڑے کڑم نے نا انہاں وچ سارے رشتہ دار جو آئے ہوندے نے، آدھے نے ساڈے کڑم جدوں آ جاندے نے نا قوالی تے سرکار غوث پاک دی قوالی ہوندی ہے جدوں بڑا پیسہ قوالاں نوں دیندے نے تے جناب کھلو جاندے نے سرکار غوث
عبد القادر جیلانی دی منقبت ہوے تے انہاں کوئی پیسہ دیندے نے تے جو ہی مولا علی دی گل ہوندی ہے تونا تھلے سٹ چھڑ دیں. سوچیا جی ذرا گل علامہ فکری یار کروڑاں غوث ہون تے امام حسن دے نالین پاک دے برابر ہے. 11 پشتیاں تو بعد غوث پاک حضرت امام حسن نال آپ دا جا کے نسب ملدا ہے تے غوث پاک دی قوالی ہوئے تے بندہ جناب ٹپے تے خوش ہوئے تے پیسے سٹے تے حسن حسین دی گل ہوئے تے تونا تھلے کر لے. یہ سیدھی سیدھی منافقت ہے. یہ دے وچ شک پیندا ہے کہ بندے دا جڑا ایمان ہے وہ مضبوط نہیں. اے ساڈے ایک رواج بن گئے. ساڈے کول بڑا رواج بنیا تھے. یہ سارا رواج بنیا ہے کہ اسی جناب کسی بھی اور صحابی دی گل کریے تے اسی کدی یہ گل نہیں آندے کہ یار علی دا بھی ذکر نال کر ہوئے تے یار مولا علی دا صحابی سمجھ کے ذکر کر لیا کرو. صحابی ہیں کہ نہیں تو صحابی سمجھ کے کر لیا کرو. اولون مہاجرین وچ آپ دا شمار ہے یار. عشرہ مبشرہ وچ آپ دا شمار ہے. خلفاء راشدین وچ آپ دا شمار ہے. تے باقی کسی صحابی دی گل ہوندی ہوئے تے کدی کوئی بندہ نہیں آندا مولا علی دی گل کرے. تے جو علی دی گل ہوندی نے یارو باقیاں دا تساں ذکر کیوں نہیں کیتا. تے مولوی بھی ڈیفینس صورتحال وچ نا ڈیفینس پوزیشن بھی گل کرے گا وہ انج فلانا بھی سی وہ انج ہی ہویا انج. کیوں بھائی کیوں انج کرنا ہے. قربان جائیے ابو بکر صدیق دے جوڑیاں تو عمر فاروق دے جوڑیاں تو پر علی تے علی جے یار ہے. علی علی ہے. اگر باقیاں دی گل کلے ہو سکتی ہے تے ڈنکے دی چوٹ دے ہو سکتی ہے تے علی دی گل نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی. اس واسطے ڈریا نہ کرو. علی ایمان ہے. علی کی ہے یہ واحد صحابی ہے نا حضور جنہاں واسطے حضور نے فرمایا جن نے کل ایمان نو ویکھنا ہے وہ علی نو ویکھ لے. واحد حضور دے صحابی نے ایمان جنہاں دے واسطے جنہاں دے نال مشروط کر دیتا گیا ہے اور حق جنہاں دے نال مشروط کر دیتا گیا واحد حضرت علی المرتضیٰ دی ذات ہے. اور صرف حضور دی زبان نہیں حضور دے بعد دے دور وچ بھی صحابہ کرام بھی یہ معیار بنایا سی کہ مومن اور منافق دی پہچان جڑی ہے وہ ذکر علی ہے. لہٰذا کھل کے علی دا ذکر کریا کرو. بلکہ جس صحابی دا جڑا دن ہوئے نا ڈنکے دی چوک دے سانو گل کرنی چاہیے. کدی شرمانا نہیں چاہیے. کیوں کہ اسی اہل سنت ہاں بھائی. اسی کی ہاں اہل سنت تفرید تو پاک نے. اسی غلو کرن والے لوگ قطعاً غلو نہیں اسی کر دے. علی دا وہی مقام ہے جڑا حضور نے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہر صحابی دا وہی مقام ہے جڑا حضور نے عطا کیتا ہے. غلو ساڈے چ نہیں جے اسی اہل سنت ہاں. جڑا بندہ غلو کردا ہے وہ خوارج چ ہے. اسی خارجی نہیں اسی اہل سنت و جماعت ہاں. اور اپنے آپ نو ٹائٹل اہل سنت دا دیا کرو. کیوں کہ اہل سنت جڑے نے وہی اللہ علی جماعت ہے تے ادے اوتے اللہ دا ہاتھ ہے. اے جو جماعت ہے ید اللہ علی الجماع علی ہاتھ ہے. اللہ اس جماعت نو قائم رکھے دے اکابرین نو قائم رکھے. علماء اہل سنت دی حفاظت فرمائے اور عوام الناس نو اہل سنت عوام الناس نو اللہ تعالی ذکر علی اور ذکر اہل بیت بڑھ چڑھ کے کرن دی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اہل خانہ دے رزق کی برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.